اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ الروم آیت 46. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ ہواؤں کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائیں، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کریں اور شاید تم شکر کرو. آپ کو اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہیے ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے علامات میں سے. اللہ کی علامات اور نشانیاں دلائل قدرتی مناظر میں ہمارے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. قرآن سمعی اور بصری طریقہ اختیار کرتا ہے بہت سے مطالب کو سمجھانے کے لیے. یہ ساری باتیں ہمارے مشاہدے کی ہیں. اللہ کی نشانیاں، کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کے وجود کی نشانیاں. جو لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ کے وجود کی نشانیاں. جو لوگ اللہ کی تدبیر کے رب ہونے کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ کے مدبر ہونے اور رب ہونے کی نشانیاں. مشرکین ارباب متفرقہ کو مانتے تھے، ان کو دعوت دی جاتی ہے ایک رب کی طرف. وہ رب وہی ہے جو تمہاری زندگی کی تدبیر کرتا ہے. جی اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا اس کائنات سے، وہ یہ کائنات ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر سکتا. یہ کائنات وجوداً و بقاءً اللہ تعالیٰ کے ارادے پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے. یہ کائنات وجود میں آئی ہے اللہ کے ارادے سے. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. کن ہو جاؤ، فیکون ہو جاتا ہے. ہو جاؤ کا خطاب کس سے ہے؟ کوئی چیز تو ہے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جو مراد ہے علم خدا میں ہے، اس کو کہا کن ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے. اس میں وقت بھی نہیں لگتا. اللہ کی تدبیری آیات ہے یہ اللہ کی تدبیری آیات کہ وہ ہوا کو روان کرتا ہے. یرسل الریاح، ہوا کو روان کرتا ہے. مبشرات، بشارت دہندہ بنا کر. ہوا زندگی ہے، ہوا زندگی ہے، اور ہوا کے آنے سے، ہوا کے چلنے سے، ہوا کے وجود سے انسان کو بھی زندگی ملتی ہے اور باقی تمام موجودات کو بھی زندگی ملتی ہے ہوا سے. کہ ہم انسان جو ہے وہ ہوا کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اور اس ہوا میں جو آکسیجن کہتے ہیں جو حصہ ہے اس کو ہم اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں، اور اس سے ہمارے جو سیل ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور اس کی جگہ نیا سیل بنتا ہے.
اور سے جلا ہوا سیل جو ہے وہ پھر خارج ہوتا ہے کاربن کی شکل میں، وہ درختوں کے کام میں آتے ہیں۔ درخت جو ہے وہ ہمارے اس زہر کو لیتے ہیں اور جواباً ہم کو آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ ہیں۔ یہ تبادلہ ہے، یہ ہوا ہے۔ ہم جو لیتے ہیں وہ ہوا ہے، ہم جو منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ہوا ہے، اور یہ تبادلہ حیات ہے کائنات میں، مبشرات ہے، زندگی ہے، حیات ہے، ہوا کے اندر حیات ہے۔ پھر ہوا کے اندر حیات ہے، صرف سانس لینا نہیں ہے، بلکہ باقی آیات میں بھی اس کا بار بار ذکر ہے کہ یہ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو چلا دیتی ہے اور پھر پھیلا دیتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، ہوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو ہمارے لیے فراہم فرماتا ہے۔ ہوا رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ایک تو رحمت پوشیدہ ہے، ہم کو پتہ ہے، اور آج کل کی دنیا والوں کو بہت پتہ چلا ہے ہوا میں کتنی رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور ایک محسوس چیز جو ہے وہ کشتیاں چلتی ہیں ہوا سے۔ سابقہ زمانے میں ہوا کے ذریعے بادبان لگا ہوا ہوتا تھا، کشتی کے اوپر اس بادبان کو ہوا لگتی تھی اور کشتی کو وہ ہوا آگے چلاتی تھی، اور اسی سے آمد و رفت، ہوا کی وجہ سے کشتیوں کے آمد و رفت ہوتی تھی۔ نقل و انتقال، کشتیاں جو ہے وہ چلتی ضرور ہیں جی، اور اسی نظام کے تحت جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا نظام دیا ہے؟ وہ نظام یہ ہے کہ پانی کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، وہ اپنے سے ہلکی چیز کو اپنے پشت پر اٹھا دیتا ہے، اور اپنے سے جو سنگین چیز ہے کہ وہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور اپنے سے جو کم وزن ہے اس کو اپنے پشت پر اٹھا دیتا ہے۔ جہاز بہت بڑا جہاز ہوتا ہے، بہت بڑے جہاز کے نیچے جو پانی آتا ہے، بہت بڑے ایریا کا پانی، وہ اس پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جہاز کا وزن کے بنسبت وہ کم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جہاز تیرتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، حصول رزق کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں کا آنا جانا، یعنی مطلق نقل و انتقال جو ہے وہ بہت اہم ہے، آج کل زمانے میں تو زیادہ اہم ہے۔ نقل و انتقال کو انسان کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم شکر کرو، لیکن یہ ناشکرہ انسان ان کا شکر نہیں کرتا۔ جی، تھوڑی سی زحمت اٹھانا پڑتی ہے تو پھر ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا یہ علامات ہے اللہ تعالیٰ کے نظام تدبیر کا، یہ ہوا کا چلانا اور پھر کشتیوں کا چلنا، اور پھر انسان کو رزق تلاش کرنے کے لیے سوجھ بوجھ، ہر چرن پرن کو پتہ ہے اس کا رزق کہاں ہے، وہ اس کو تلاش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے رسول آپ سے پہلے ہم نے رسول بہت سے رسولوں کو بھیجا، اِلیٰ قومہم اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ انبیاء اس قوم کے پاس بینات لے کر آئے، جاؤہم بالبینات، بے تعدیہ کے لیے نا بینات لے کر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ بینہ لے کر کے آتے ہیں، معجزہ لے کر کے آتے ہیں، ثبوت لے کر کے آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا پیام لے کر آیا ہوں۔ بینات کے بغیر، دلیل کے ثبوت کے بغیر اللہ کسی کو نہیں بھیجتا، ثبوت دے کر بھیجتا ہے۔ تمام انبیاء آئے ہیں تو ثبوت اور معجزہ لے کر، دلیل اور برہان لے کر، بالبینات، بینہ لے کر کے آیا ہے، ہر رسول بینہ لے کر کے آیا ہے۔ اس معجزے کو لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ لیکن یہ جو معجزے کی دو قسمیں ہیں، ایک معجزہ جو از خود ہر رسول کے لیے اللہ تعالیٰ معجزہ دے کر بھیجتا ہے، ہر رسول معجزے کے ساتھ آتا ہے، ایک یہ معجزہ ہے۔ دوسرا مطالباتی معجزہ، لوگوں کے مطالبے پر پیش کرنے والا معجزہ، یہ معجزہ ہر وقت نہیں دیا کرتا۔ اگر دیا گیا، مطالباتی معجزہ دیا گیا اور پھر نہ مانا، فوراً ہلاکت آ جاتی ہے، اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ مطالباتی معجزہ دکھانے کے بعد اگر ایمان نہیں لے آیا، فوراً جیسے ناقہ صالح ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ بینہ معجزات ہوتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے ان سے ہم نے انتقام لے لیا، سب کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ معجزات کے رد کی وجہ سے، انبیاء کو رد کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر ایک حکم کلی عنایت فرمایا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سب کو ہلاکت میں ڈال دیا، پیغمبران کے انکار کرنے والوں کو اور مومنین کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے والوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس لیے کہ ہمارے ذمہ ہے۔ علینا، علا آتا ہے نا ذمے کے لیے، علیہ کہتے ہیں، میرے ذمہ، علیہ، اور علا ذمے کے لیے آتا ہے۔ علینا نصر المؤمنین، ہم پر ہمارے ذمہ ہے مومنین کی مدد کرنا، اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ شرط ہماری طرف سے پوری ہو تو، وہ یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ اللہ نے وعدہ مومنین کے ساتھ کیا ہے، ہماری ذات کے ساتھ نہیں کیا ہے کہ تو مومن ہو یا نہ ہو تمہاری مدد کرنا ہے۔ مومن ہونے کی صورت میں، مومن مسلم سے مختلف، مومن ایمان لے آنا، مسلم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انکار نہیں کرتے، ہاں تسلیم کرتے ہیں، جی خدا ہے، جی خدا ہے، قیامت ہے، جی قیامت بھی ہے، کوئی انکار نہیں ہے، رسول برحق ہے، برحق ہے، شریعت بھی برحق ہے، برحق ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن رسول نے جو شریعت پیش کی ہے اس پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ایمان کے اوپر جو ہے وہ دلیل، ایک دلیل ہے، زیادہ دلیل نہیں ہے، عمل صالح۔
عمل صالح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں باور کرنے کو، مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں عدم انکار کو، تسلیم کرتا ہے، ہاں کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، وہ مسلم ہے، وہ مسلم۔ مومن اور مسلم میں یہی فرق ہے کہ مسلم جو ہے وہ صرف عدم انکار کے حد تک ہے اور وہ گہرائیوں میں نہیں جاتا، اور ایمان و صدق دل سے اس نے نہیں مانا اور انکار بھی نہیں کرتا۔ کلمہ کہہ دیا، کلمہ نہیں، کلمہ کہہ دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ جی، آپ اس کو مسلمان تسلیم کریں گے۔ مومن ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، جو ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر پردہ ہٹ جائے اور سامنے آ جائیں، تمام غیب کی چیزیں سامنے آ جائیں، پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، گنجائش نہیں ہے، یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یقین کے آخری مرحلے پر فائز ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ ہم کو بھی جن چیزوں کے اوپر وہ یقین کا آخری مرحلہ ہے، ان چیزوں میں ہم ملوث نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنا ہاتھ کبھی آگ میں نہیں جلایا، جی، اپنے آپ کو اوپر سے 10 منزلہ عمارت سے نیچے نہیں گرایا، نہیں کیا یہ کام، نہیں کریں گے یہ کام۔ ایمان ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ یہ جو خودکشی کا ارادہ رکھتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن باقی جس پر آپ کو ایمان قاطع ہے وہ اس کے خلاف ورزی آپ نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ خلاف ورزیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ بہرحال اگر ہمارے ہاں ایمان ہے، تھوڑا سا شائبہ ہو ایمان کا، اسلام مسلم سے نکل کر تھوڑا ایمان آ جائے، خالی عدم انکار سے نکل کر کے تھوڑا سا ایمان آ جائے، یہ ہلکا پھلکا عمل کرنا شروع کریں۔ دلیل ہے نا شریعت، اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے نے جو شریعت پیش کی ہے، اور ائمہ علیہم السلام نے اس شریعت کی حفاظت فرمائی ہے، ان سب پر ایمان کی علامت عمل ہے، جی، اور کوئی علامت نہیں ہے۔ جی، آپ زبانی جمع خرچ بہت کر سکتے ہیں آرام سے، وہ ایمان کی علامت نہیں، وہ عمل نہیں ہے، وہ اقرار باللسان و عمل بالارکان، عمل بالارکان، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ایمان ہے ہم میں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، علینا، اللہ کے ذمہ ہے، حق اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، معمولی نہیں ہے، علینا فرمایا ہے، ضمانت دی ہے کہ مومنین کی ہم مدد کریں گے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے
وہ نا امید ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں۔ اسارا یسیر، ابھارنے کو کہتے ہیں۔ آج کل کے الاثارہ سوار اٹھانے کو بھی کہتے ہیں، ابھارنے کو، کسی چیز کو ابھارنے کو اسارہ کہتے ہیں، اور اسی سے انقلاب کو ثورہ کہتے ہیں۔ ثورہ، انقلاب، جہاں لوگ سب اٹھ جاتے ہیں۔ فتثیر سحاباً، بادل کو اٹھا دیتی ہے ہوا، ابھار دیتی ہے، اٹھا دیتی ہے۔ کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ہوا کے لیے رخ کا تعین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے نظام کائنات میں اس کے تعین کا طریقہ موجود ہے۔ ہوا کسی علاقے میں درجہ حرارت کم ہے، کسی علاقے میں زیادہ ہے، تو پھر ہوا چل پڑتی ہے، اور یہ درجہ حرارت کی کمی زیادتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، اور پھر اسی کے تحت جو ہوا چل پڑتی ہے۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، اس بادل کو ہوا پھیلا دیتی ہے، آسمان میں اس بادل کو پھیلا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادل کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر ایک جگہ بارش برسا دی اور وہاں پر طوفان آ گئے، باقی خشک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ بادل کو پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ہوا، اور بادل کو پھیلا کر کے بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس بادل کی بارش سے بہت سے لوگ فیضیاب ہو جائیں۔ کیف یشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اس بادل کو گہرا بناتا ہے۔ کسفہ، انبوہ بادلوں کے اوپر تہ بتہ انبوہ بناتا ہے۔ بادل اگر پتلا سا ہے تو اس سے بارش نہیں برستی، اس میں پانی نہیں ہوتا پتلے بادل میں۔ بادل اگر انبوہ ہے، تہ بتہ بادل ہے، تو پھر اس میں پانی جمع ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے اس بادل میں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اس کو پتلا نہیں رکھتا، اس کو انبوہ بناتا ہے، تہ بناتا ہے۔ اس کے بعد بادل کے تہ بتہ بننے کے بعد فَتَرَى الْوَدْقَ یخرج من خلالہ، آپ خود دیکھتے ہیں، الودق کہتے ہیں بارش کے قطرے، بارش کا قطرہ گرتا ہے ان کے درمیان میں سے، طرح آپ خود دیکھتے ہیں بارش، پانی نکلتا ہے۔ یہ بادل لاکھوں ٹن پانی لے کر کے چلتا ہے، لاکھوں ٹن، بہت بڑا وزن اٹھا کر کے یہ بادل چل پڑتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اس کے درمیان میں سے آپ دیکھتے ہیں بارش کے قطرے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بارش زندگی ہے، حیات ہے، پانی کے اوپر جو ہے وہ زندگی موقوف ہے۔ بہت سی چیزوں کی زندگی، حیات حیوانی، حیات نباتی، سب پانی کے اوپر موقوف ہے۔
اس لیے پانی کو دیکھ کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے، لیکن بارش کے برسنے کے بعد وہ یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں۔ فانظر إلى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ بس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فانظر إلى آثار رحمت اللہ، بس اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے، اور اس کے مردہ ہونے کے بعد یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو یہ آثار رحمت اللہ دیکھے کیف یحیی الارض بعد موتها، زمین میں کس طرح زندگی کے آثار پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین کے اندر دانے ہوتے ہیں، وہ دانے جو ہے وہ مردہ ہوتے ہیں، مردہ، اس میں زندگی کی صلاحیت ہے، لیکن فی الوقت اس میں زندگی نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے دانوں میں، اور اس وجہ سے زمین مردہ ہے، آثار حیات اور زندگی زمین کے اوپر رونما نہیں ہوتا۔ جیسے بارش برستی ہے اس وقت زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اور زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جبکہ زمین کے اندر موجود تھی، حیات کی قابلیت موجود تھی، لیکن وہ فعلیت میں آتی ہے وہ زندگی بارش کی وجہ سے۔ اور فانظر إلى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى، جو مردہ زمین کو روز زندہ کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ اس بارے میں کافی مباحث ہیں کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں اور کیسے یہ بات ممکن ہے۔ ہم کسی فرصت کے اوپر تشریحاً بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔